دیوالی کی طرح بچے پٹاخے چلانے لگتے ہیں، جبکہ پٹاخے چلانا پیسے میں آگ لگانا ہے اور پیسے کی بربادی ہے، چاہے شادی میں ہو چاہے کسی اور موقع پر۔ تو یہ پہلی بستی میں نے ایسی دیکھی تھی کہ جس میں شب برات میں سنسان تھا، کوئی پٹاخے کی آواز نہیں سنی تھی، اور اللہ کے کرم سے دیندار لوگوں سے اور دین سے آپ کا گاؤں محبت رکھنے میں مشہور تھا۔ اسی کی برکت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ دین کی حفاظت کا قلعہ اور دین کی حفاظت کا ذریعہ مدرسہ آپ کے یہاں اللہ نے قائم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ورنہ ہماری بستی، ہمارا گاؤں ماشاءاللہ دینداری میں مشہور بھی ہے اور اچھی بستی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے گاؤں کے حالات کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ پٹاخے چلانا، حلوے پکانا ہی شب برات کا کام ہے۔ ہم نے اپنی مسجد میں دیکھا تھا کہ موم بتیاں جل رہی ہیں، زمین پر بھی، دیوار پر بھی، مینار پر بھی، اور زینہ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کس طرح چڑھ کر گنبد پر بھی موم بتیاں جلائی تھی۔ تو یہ سمجھا ہم نے کہ شب برات کے یہ خاص عمل ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک سیدھے سادے سے عالم بھیج دیے، مولانا شرافت علی صاحب بھینسا ریڑھی والے۔ وہ 12 سال وہاں رہے تو ان کا 12 سال کا زمانہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ بہت دنوں تک رہے ہوں، کیونکہ اللہ پاک کسی کے وقت میں برکت دے دیتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں کوئی گھر ایسا تھا کہ جو 3-4 کلومیٹر دور مزار پہ کوڑے چڑھانے نہیں جاتے تھے، سب جاتے تھے۔ پورے گاؤں میں ایک تہوار سا ہوتا تھا، لیکن اللہ کی مہربانی سے انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اکڑ دینداری میں مشہور ہو گیا۔ آپ حضرات کی بستی ماشاءاللہ پہلے سے مشہور ہے، مگر اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری نعمتوں پر اگر شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین نبیوں کے وارث ہیں۔ علم دین کے حاصل کرنے والے یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اس لیے اہل علم کی قدر، ان کی عظمت، ان کا ادب، ان سے محبت رکھنا، یہ بھی اس نعمت کی قدردانی ہے۔ یہ بچے جو اس وقت آپ کے سامنے اسٹیج پر بلائے گئے ہیں پگڑی باندھنے کے لیے، یہ بچے ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور اللہ کرے یہ صحیح سالم رہیں
اور قرآن کی قدر کریں، قرآن کے حفظ پر محنت بھی کریں، قرآن کے حرام کو حرام سمجھیں، حلال کو حلال سمجھیں۔ تو یہ ایسی مقدس جماعت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی وجہ سے آسمان قائم ہے، اس لیے کہ آپ لوگ آسمان کا ستون ہو۔ جب تک اللہ اللہ کہنے والا، قرآن پڑھنے والا زمین پر زندہ رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ تو آسمان بغیر ستون کے ہے، لیکن یہ ستون اللہ نے آپ کو بنایا۔ جب تک قرآن پڑھا جائے گا، جب تک آپ اللہ اللہ کریں گے، چاہے ایک ہی آدمی ہو، تو قیامت نہیں آئے گی۔ یہ لوگ وہ ہیں، اگر ہم اپنے مقام کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمارے سر پہ پگڑی بندھوا دی، سینکڑوں کے مجمع میں ہم کو اعزاز بخشا گیا، اب ہمیں موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنا، ٹیلی ویژن پہ نہیں بیٹھنا، میلوں ٹھیلوں میں نہیں جانا، برائی سے بچنا ہے۔ اگر ہم اپنے مقام کو پہچان لیں تو یہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں پڑھنے والے بچوں کے قدموں تلے۔ وہ پر بچھانے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اپنے پر ہی بچھا دیتے ہیں، لو ان پہ چلو، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سمجھدار فرما بردار بچہ اپنے ابا کو دیکھ کر، تایا چچا کو، اپنے ہر بڑے کو دیکھ کر، اپنے گاؤں بستی کے بڑے بوڑھے کو دیکھ کر، اپنے استاد کو دیکھ کر کنارے ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بڑے کا ادب کرتا ہے، تو فرشتے ان کا ادب ایسا کرتے ہیں۔ بس اب ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی اپنے مقام کو پہچانیں، اور پھر ہم سب کو اس جماعت کی قدر کرنی چاہیے، قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ علم حاصل کرنے والے نبیوں کے وارث ہیں۔ جیسے بچہ اپنے باپ کا وارث بنتا ہے، بچہ اپنے باپ کا وارث بنتا ہے، جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو لڑکے کو، لڑکی کو اپنے باپ کی وراثت ملتی ہے، چاہے ہم نہ دیں، ہم نہیں دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے لڑکی کا حق رکھا ہے۔ مرنے والے کی بیوہ کا بھی حق ہے۔ اگر کوئی اولاد نہیں، مرنے والے کا انتقال ہوا، اولاد کوئی نہیں، تو ساری جائیداد میں سے چوتھائی حصہ بیوہ کا ہے، اور اگر کوئی اولاد بھی ہے تو ساری جائیداد میں سے 8واں حصہ بیوہ کا ہے۔ اور ماں اگر ہے مرنے والے کی تو ماں کا کبھی تہائی ہوتا ہے، کبھی چھٹا ہوتا ہے، اور باپ کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی اولاد نہ ہو تو باپ کو سارا بچا ہوا ملتا ہے۔ لڑکی اگر اکیلی ہے، کوئی اس کو بھائی نہیں، مرنے والے کا کوئی لڑکا نہیں، نہ پوتا ہے، بس لڑکی ایک ہے، تو ساری جائیداد میں سے آدھا اس لڑکی کا ہے۔ اور اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر سارے مال کا 2/3 ساری لڑکیوں کو ملے گا، اور باقی جو بچ رہا وہ دوسرے وارثین ہیں۔ لیکن اگر لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، تو ایک لڑکا 2 کے برابر مانا جائے گا، لڑکی سنگل مانی جائے گی۔ ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو جو اولاد کا حصہ ہے اس کو 3 جگہ کریں گے، 2 حصے لڑکے کے، 1 لڑکی کا ہوگا۔ اور زندگی میں اگر دے رہے ہیں تو سب کو برابر کر دیں، اور برابر کرنا قریب قریب ضروری ہے۔ بس اتنا ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو بھی زندگی میں دے رہے ہیں
تو لڑکے کا ڈبل لڑکی کا سنگل کر دیا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ شریعت نے لڑکی کا حصہ کم نہیں رکھا، اس لیے کہ اللہ پاک کے قانون میں لڑکی کو اور بھی کہیں سے ملتا ہے۔ لڑکی یہ نہ سمجھے یا کوئی اسلام پر اعتراض کرنے والا یہ نہ اعتراض کرے کہ مذہب اسلام نے لڑکی کو گھٹا دیا ہے۔ لڑکی کو اس لیے گھٹایا ہے کہ اس کو سسرال میں سے بھی حق ملتا ہے، اس لیے شریعت نے، اللہ کے قانون نے لڑکی کو بھائی کے مقابلے میں کم دیا ہے۔ یہ تو وراثت کا ایک مسئلہ ہے جو میں نے بتایا تاکہ احساس پیدا ہو کہ شریعت نے مرنے والے کے مال میں حق حقوق رکھے ہیں۔ تو اصل اولاد اپنے باپ کی وارث بنتی ہے، اولاد چاہے نالائق بھی ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ میں نالائق ہوں تو میرے ابا کے انتقال کے بعد ان کے مال کا اپنے حصے کا وارث میں ہی بنوں گا، چاہے میں کیسا ہی نالائق ہوں۔ اگر کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو اسے تو وراثت نہیں ملے گی۔ جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے اس کا حصہ وراثت میں نہیں۔ اور ویسے چاہے کوئی کیسا ہی بدماش، گنڈا ہو، لچا لفنگا ہو، جب وہ اولاد ہے تو باپ کے مرنے کے بعد حق اسے ہی پہنچے گا۔ ایسے ہی یہ پڑھنے لکھنے والے، علم دین حاصل کرنے والے، چاہے جیسے بھی ہوں، اپنی ذات میں کچھ برائی رکھتے ہیں، کچھ برے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پانچوں انگلیاں یکساں نہیں ہوتی، تو نبی کے وارث یہی ہیں، چاہے جیسے بھی ہوں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ جیسے باپ کا وارث لڑکا ہے چاہے جیسا ہو، تو نبیوں کا وارث عالم ہے چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ ان وارثین کو وراثت کا صحیح حقدار بنائے۔ اس لیے ہمیشہ قدر کی اور محبت کی نظر سے دیکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ جو آدمی بوڑھے مسلمان کی عزت کرے، جو آدمی بوڑھے مسلمان کی عزت کرے اور ایسے حافظ کی عزت کرے جو قرآن میں کوتاہی نہیں کرتا، صحیح پڑھتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو ایسے حافظ کی جو عزت کرتا ہے، بوڑھے مسلمان کی جو عزت کرتا ہے، تو وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی تعظیم ہے یہ کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کریں اور اچھے حافظ کی عزت کریں جو قرآن کو صحیح پڑھتا بھی ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، قرآن کے خلاف عمل بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایسا ہی بنائے۔ تو خیر، میں نے آپ کو اس پر بدھائی دی ہے، مبارکباد دی ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ پہلے سے دین طلب لوگ ہیں، اور اللہ نے اس کی برکت سے آپ کو دینی دنیاوی اعتبار سے ترقی بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید دین کی دنیا کی دولت سے مالا مال کرے۔ برکتیں بہت ہیں، لیکن کچھ چیزوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، جون سی کتاب آپ مسجد میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ نام حضرت ابو ہریرہ کا آتا ہے۔ ابو ہریرہ کے معنی بلی والا۔ یہ بلی کا شوق رکھتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلی سے محبت رکھتے تھے۔ تو بلی آئی تو حضور اپنا بچا ہوا کھانا بھی اس کے سامنے کر دیتے تھے، کیونکہ اس کا جھوٹا کبھی ناپاک ہے اور کبھی ناپاک نہیں۔ اگر اس نے چوہا کھایا اور اپنی جیب اپنے ہونٹوں پر نہیں گھمائی
اور اس نے برتن میں منہ ڈال دیا تو اس کا جھوٹا ناپاک ہے، اور اگر جیبھ اپنی ہونٹ پہ گھما لی تو اس کی کلی ہو گئی، بس اب اس نے برتن میں منہ ڈال دیا تو اس کا جھوٹا ناپاک نہیں، پاک ہے۔ اور جب یہ پتہ نہیں کہ اس نے کوئی ناپاک چیز کھا رکھی تھی یا نہیں، اپنی جیبھ ہونٹ پر گھمائی تھی یا نہیں، اور ہمارا دودھ پی لیا، ہانڈی میں منہ ڈال دیا، تو اب مکروہ کہیں گے، جی چاہے کھا لو، جی چاہے نہ کھاؤ، ناپاک کا حکم نہیں لگے گا۔ ناپاک کا حکم جب لگے گا جب ہمیں پتا ہو ابھی تو اس نے ناپاک چیز کھائی ہے اور اپنی جیبھ ہونٹوں پہ گھمائی نہیں، اور اس نے منہ ڈال دیا، اب ناپاک ہے، تو حضور اپنا بچے ہوئے کھانے کا برتن بھی اس کے سامنے کر دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی آستین میں بلی کا بچہ دیکھا تو حضور نے کہہ دیا، یا ابا ہریرہ، اے بلی والے، بس یہی لقب پڑ گیا، اب ان کا نام حدیث میں نہیں آتا، ابو ہریرہ آتا ہے، بلی والا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قرآن و حدیث کو بڑی محنت سے پڑھا ہے۔ انہوں نے ایک دن حدیث بیان کر دی، مجمع میں کہہ دیا، جو جنازے کی نماز پڑھے گا احد پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جس کے پاس ٹائم ہے وہ قبرستان بھی چلا گیا، قبر پہ مٹی بھی ڈالی، آپا دھاپی نہیں کی، سب نے سکون سے مٹی ڈال دی، پھر فاتحہ درود پڑھ کے لوٹا، مٹی ڈالتے ہی نہ چل دیں، فاتحہ درود پڑھ کے لوٹیں، جسے تقاضا ہو تو پہلے ہی فاتحہ پڑھ کے آ جائے، لیکن سب نہ آئیں، اس کا ماحول نہ بنائیں کہ مٹی ڈالتے ہی چل پڑے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو قبرستان بھی گیا، ٹائم تھا، سب کاموں میں شریک رہا تو ثواب ڈبل ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ حضور کی بیوی بڑی عالمہ تھی، انہوں نے اعتراض کر دیا، ابو ہریرہ کو سوچ سمجھ کے بیان کیا کرو۔ حضرت عائشہ کو یقین نہیں آیا کہ اتنا بڑا ثواب جنازے کی نماز پہ ملتا ہے، کیونکہ جنازے کی نماز چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل، وضو کر کے جماعت میں لگ گئے، اور نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لیا کہ جنازے کی نماز پڑھنی ہے، بس یہ نیت ہو گئی۔ کیونکہ ہم نیت سے بھی ڈر جاتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں کہ بھئی نیت کی اس نماز کی پڑھوں واسطے اللہ کے، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے رسول اللہ کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، ایسی لمبی نیت سے انجان آدمی ڈر بھی جاتا ہے کہ میرے سے تو نیت ہی نہیں آتی، تو نیت کے بغیر نماز نہیں۔ تو نیت کے معنی ہے دل کا ارادہ، زبان سے کہو نہ کہو، دل میں ارادہ کر لو کہ جنازے کی نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو جنازے کی نماز پر اتنا ثواب، 4 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیا اور بس نماز ہو گئی۔ السلام علیکم تو سبھی جانتے ہیں، چاہے کوئی ورحمۃ اللہ لگا دے چاہے نہ لگائے، ادھر کے فرشتوں کو، ادھر کے مقتدیوں کو سلام کرتے ہیں، ادھر فرشتوں کو مقتدیوں کو سلام کرتے ہیں، امام سامنے ہے تو دونوں سلام میں اس کی نیت ہے، اگر ادھر ہو تو ادھر والے سلام میں نیت، امام ادھر ہو تو ادھر والے سلام میں امام کی نیت، میں ان کو سلام کر رہا ہوں، بس سلام کے ذریعے سے نماز سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو 4 دفعہ اللہ اکبر کہنے سے جنازے کی نماز کا فرض ادا ہو گیا، مرنے والے کا حق بھی ادا ہو گیا، اور پڑھنے والے کو پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ثواب مل گیا۔ حضرت عائشہ کو یقین نہیں آیا، انہوں نے حدیث سنی نہیں تھی، انہوں نے کہا ابو ہریرہ بھلا اتنے سے عمل پر اتنا ثواب، کچھ سوچ سمجھ کے بیان کیا کرو، حدیث اپنی طرف سے نہ بیان کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو طیش آ گیا، لیکن ماں تھی، نبی کی بیوی سب کی ماں ہے، تو ان کے سامنے غصہ تو ظاہر نہیں کر سکتے،
مگر اس پہ ناراضگی سی دل میں آئی کہ لو اماں جان مجھے جھوٹا سمجھ رہی ہے۔ تو انہوں نے مجمع میں سے ایک صحابی کو کھڑا کیا، عبداللہ ابن مسعود کو، کہ اے ابن مسعود تم کھڑے ہو کے بتاؤ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی آپ نے سنی تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی سنی تھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اماں جان نہ تو میرے پاس کھیت تھا نہ میرے پاس باغ تھا جسے میں سیراب کروں، پانی دوں، کھیتی کی دیکھ بھال کروں۔ میرے ساتھیوں کے پاس کھیتیاں تھیں، باغات تھے اور بیوی بچے بھی تھے، اور نہ مجھے کنگھے شیشے کا کام تھا۔ آپ تو عورت ہو، عورت کو تو تھوڑا سا ٹائم کنگھے شیشے میں بھی لگتا ہے، اسے اپنے بال سیدھے کرنے پڑتے ہیں، شیشہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ مجھے تو اتنا بھی کام نہیں تھا، میں نے تو صرف اپنا ٹائم قرآن اور حدیث کے یاد کرنے میں لگایا ہے، میں نے کوئی حدیث اپنی طرف سے بیان نہیں کی۔ تو 5374 حدیثیں ان کی ہیں، اس لیے ان کا نام کتابوں میں بہت آتا ہے۔ ایک مرتبہ ریشم کا رومال ان کے پاس تھا، تو ریشمی کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے، 4 انگل کی پٹی استعمال کر سکتا ہے، یا جب تلوار کی لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی میں پہن سکتا تھا، اس پہ تلوار پھسل جاتی ہے۔ عورت کے لیے ریشم جائز ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ خالص لال کپڑا مردوں کے لیے مناسب نہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے خالص لال۔ جو پھیکا سا لال ہو اس کا حکم الگ ہے، یا دھاری دار ہو اس کا حکم الگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کفتان کا ریشم کا ایک رومال تھا، میں نے ناک صاف کیا، کچھ صحابہ کچھ تابعین شاگرد بیٹھے تھے تو کہنے لگے واہ واہ، کیا کہنے ابو ہریرہ کے، آج ریشمی رومال میں ناک صاف کر رہا ہے، حالانکہ مجھے یاد ہے کہ میں رسول کے منبر اور حضرت عائشہ کے حجرے کے بیچ میں جہاں جنت کی کیاری ہے وہاں گر جاتا تھا، پڑا رہتا تھا، لوگ سمجھتے تھے پاگل ہو گیا۔